السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو اندر امپورٹنٹ ولاگ۔ آج کے اس ولاگ میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ جیسے کہ میں اکثر شینجن کنٹریز کو ڈیل کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ میں کینیڈین ویزا سے ریلیٹڈ بھی آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچاتا رہتا ہوں۔ درمیان میں تھوڑا رک گیا تھا، کینیڈا سے ریلیٹڈ ویزا اپلائی نہیں کر رہا تھا۔ اس کا ایک ریزن تھا، ریزن صرف یہی ہے کہ جیسے کہ 4-5 مہینہ پہلے کینیڈا نے ایک دم ویزا دینا شروع کر دیا تھا، اور میں سارے دوستوں کو، رشتہ داروں کو جن کو جانتا تھا ان کو میں یہی کہتا تھا بھائی آ جاؤ، کینیڈا ویزا دے رہا ہے اور اپلائی کرو، اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھاؤ، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ لوگوں کو میں یہ بتاتا تھا کہ اس کے وجوہات کیا ہے، کیوں کینیڈا اچانک پاکستانیوں کے اوپر رحم دل ہو گیا اور ان کو ویزا دینے لگ گیا اور کینیڈینس کو یا انڈینس کو نہیں دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک ریزن تھا، ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ پاکستانی جو کہ بہت ہی بڑے بزنس مین تھے اور ٹائکون تھے، وہ پھر سیاست میں آ گئے، اور جب وہ پالیٹکس میں آ گئے، اچھے پوزیشنز میں آ گئے، جب اچھے پوزیشنز میں آ گئے تو انہوں نے کینیڈین حکومت کو فورس کیا اور ان کو ریکویسٹ بھی کیا کہ بھائی آپ کوشش کریں پاکستانیوں کو بھی تھوڑا بہت رعایت دے دیں، ان کے اوپر بھی تھوڑا فلیکسیبل رہیں، ان کو ویزا بھی دے دیں، کیونکہ آپ لوگ انڈینس کو دیتے اور پاکستانیوں کو ویزے نہیں دے رہا۔ اور اس وقت ایک ایسا ٹائم بھی تھا انڈیا اور کینیڈا کا بھی تھوڑا سا تعلقات خراب ہو چکے تھے، انڈیا نے ایک اپنے بہت بڑے ایک سکھ کو وہاں پہ مارا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے انڈینس کو ویزا دینا بند کر دیا اور پاکستانیوں کو دینا شروع کر دیا۔ تو اب ایک دفعہ پھر سے درمیان میں کینیڈا نے ویزا دینا روک دیا اور اپوائنٹمنٹ ملنا بھی بہت مشکل تھا۔ وہ اس لیے مشکل تھا کہ جو کینیڈا کا موسم ہے، آپ کو پتہ ہے پورے یورپ میں، امریکہ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جب موسم میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے تو پھر وہ ویزا بھی کم دے دیتے ہیں، کیونکہ ایک ٹورزم جو انڈسٹری ہے وہ ہمیشہ وہ جو ایریاز ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں، برف باری وغیرہ ہو جاتی ہے وہاں پہ نا، تو اس وجہ سے انہوں نے ویزا کو تھوڑا روک دیا۔ تو اب ایک دفعہ پھر سے، جس طرح میں شینجن کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو بتاتا آ رہا ہوں کہ شینجن میں بھی اسی طرح ہے کہ ویزز جو ہے وہ مل رہے ہیں لوگوں کو۔ کیوں مل رہے ہیں؟ کیونکہ اب جو ٹورزم ایریاز ہے جہاں پہ لوگ ٹور کرتے ہیں یا وزٹ کرتے ہیں یا گھومنے پھرنے جاتے ہیں، وہ جگہ کھل گئے اور وہ جگہ ان پہ جو کام، ڈیولپمنٹس کے جو کام ہو رہے تھے وہ کام بھی کمپلیٹ ہو چکے ہیں، اور موسم بھی باقاعدہ خوشگوار موسم ہے، چاہے کینیڈا کا ہو چاہے شینجن کنٹریز میں کچھ کنٹریز جس طرح پرتگال ہو گیا اور ساتھ میں اسپین ہو گیا۔ یہاں پہ ابھی بھی جرمنی، فرانس میں تھوڑا موسم ٹھنڈ پڑتا ہے، لیکن یہاں پہ موسم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور مزے کا موسم ہے، تو یہاں پہ بھی آپ آ سکتے ہو۔ تو ناظرین، کینیڈا کے لیے آپ کو جو ریکوائرمنٹس ہے وہ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہو کہ سملر ہے ٹو شینجن کنٹریز، جس طرح میں اسپین اور باقی کنٹریز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ اب کینیڈا کا فرق صرف یہ ہے کہ یہاں کی جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ کم سے کم 18 سے 20 لاکھ تک ان کو چاہیے ہوتی ہے۔ 20 لاکھ، 18 لاکھ، یعنی 15 لاکھ میں بھی آپ گزارا تک آپ اپلائی کر سکتے ہو، لیکن بشرطے کہ آپ کا جو بزنس ہے وہ آلریڈی رجسٹرڈ ہو اور آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ بالکل باقاعدہ بہت ہی اچھا ہوگا، تو اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہو۔ تو اب اس کے لیے بھی وہی باقی ریکوائرمنٹس ہے، جس طرح آپ کا بزنس رجسٹرڈ ہو اور آپ کے پاس NTN ہو، ٹیکس ریٹرنز ہو، اور آپ کا جو وزٹنگ کارڈ، لیٹر ہیڈ اور باقی جو چیزیں ہیں وہ بالکل سیم ہے۔ تو یعنی چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے اس لیے میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ میں گھونٹ بھی لے لیتا ہوں۔ تو ناظرین، یعنی اگر آپ ابھی بھی کینیڈا کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہو، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو شینجن پسند نہیں ہوتا ہے، ان لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی میں نے کینیڈا ہی جانا ہے یا میں نے USA ہی جانا ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کینیڈا کو پریفر پہ رکھا ہے، پرائورٹی پہ رکھا ہوا ہے، تو ان کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے۔ ایک دفعہ پھر سے کینیڈا نے پاکستانیوں کے لیے تھوڑا سا ہاتھ کھول دیے اور ویزے دے رہے ہیں، تو بشرطے کہ آپ لوگ بھی تھوڑا ان کے ریکوائرمنٹس کے مطابق چلیں، اور اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا کریں، جس طرح میں بتاتا ہوں، جیسے کہ بینک اسٹیٹمنٹ کم سے کم آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور بینک اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کا کوئی بزنس رجسٹر ہونا چاہیے، اگر آپ کوئی ملازم ہے تب بھی آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے، سیلری سلپس ہونی چاہیے، NOC بھی مسٹ ہے یہاں پہ۔ تو باقی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کنسلٹنٹ کی طرف سے ہوتے ہیں، میں خود اگر میری کنسلٹنسی اگر آپ لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے تو جو کام مجھے کرنے ہوتے ہیں وہ باقی چیز جو آن لائن اپلیکیشنز پروسیس وغیرہ ہوتے ہیں وہ تو میں آپ کو کر کے دے دیتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو کینیڈا ہے، کینیڈا کو لوگ اس لیے پریفر کرتے ہیں، کینیڈا کا
جو نیشنلٹی بھی بہت جلدی ملتی ہے، اور نیشنلٹی کے ساتھ ساتھ کینیڈا کی سیلری جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ پیک پہ ہے. ٹھیک ہے، پیک سے مطلب یہ ہے کہ باقی کنٹریز کی نسبت وہاں پہ زیادہ ہے، اور کینیڈا میں جاب سب سے زیادہ اچھی ملتی ہے اور ملتی بھی ہے. جس طرح لوگ کہتے ہیں نا کہ پرتگال میں جاب نہیں ملتی ہے یا اسپین میں یا فرانس میں، ٹھیک ہے وہ لوگ کہتے ہوں گے، لیکن میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا ہوں. اگر جاب یہاں پہ نہ ہوتا تو لوگ اس طرح ڈنکی شنکی لگا کے وہاں سے باغ کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کے یہاں پہ نہ آتے. وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار یہاں پہ نہیں آؤ، ضلالت ہے، یہ ہے وہ ہے. وہ اس وقت کہتے ہیں جب ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی کسی کو بلانا نہیں ہے، تو پھر وہاں پہ وہ یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں، مزے کرتے ہیں. اب کینیڈا کا جو یہ ہے کہ بہت اچھا لائف ہے، وہاں پہ لوگ انجوائے کرتے ہیں، مزے کرتے ہیں. وہاں پہ لیونگ اسٹینڈرڈ بھی بہت اچھی ہے. میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یورپ سے زیادہ ہے، لیکن جو یورپین کنٹریز ہے یہاں پہ بھی ہے، وہاں پہ بھی اسی طرح ہے. تو آپ لوگ دیکھ لیں، اگر اپلائی کرنا چاہتے ہو، کنسلٹنسی چاہیے تو پھر انشاءاللہ بیسٹ کنسلٹنسی آپ لوگوں کو ملے گی. تو آپ لوگ دیے گئے نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو.